السلام علیکم دوستو قریش مکہ نے جب آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سوشل بائیکاٹ کیا تو اس کا ایک عہد نامہ لکھ کر محفوظ کر دیا اور قسم کھائی کہ جو سردار و معزز قریش اس معاہدے کی خلاف ورزی کرے گا اسے بھی مسلمانوں کی طرح سخت سزا دی جائے گی۔ یہ عہد نامہ تاریخ کا شفاق ترین معاہدہ تھا جس نے انسانیت کی دھجیاں بکھیر دیں، اور اس کے ساتھ کیا ہوا، قریش مکہ اس کا انجام دیکھ کر کانپ اٹھے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے جانثاران کے ساتھ بنو شعیب کی گھاٹی میں 3 سال محصور رہے تو قریش مکہ کی اس صفاقی پر آسمان بھی رو دیا تھا۔ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صبر و استقامت کے اس دور کے بارے ابن سعد اور بہقی کی روایات ہیں کہ محصورین کی ذب و حالی اور بیچارگی یہاں تک پہنچ گئی کہ ان کے بچے بھوک سے روتے اور بلکتے، اور ان کے رونے اور چیخنے کی آوازیں شعیب ابی طالب سے باہر بھی سنائی دیتیں اور آس پاس کے پڑوسی بے چین اور مضطرب ہو جاتے۔ لیکن کچھ سنگ دل اور بدبخت ایسے بھی تھے جو معصوم بچوں کی چیخ پکار سن کر خوشی کا اظہار کرتے۔ تنگی و اسرت، قید و بند اور فاقہ کشی کا یہ ہولناک دور موسیٰ بن عقبہ کے بیان کے مطابق 3 سال جاری رہا۔ ام المومنین حضرت سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابتلاء و آزمائش کا یہ سخت ترین دور بڑے صبر اور حوصلے سے گزارا۔ کی راہ میں آنے والی تمام تکلیفیں اور پریشانیاں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاطر خندہ پیشانی سے برداشت کیں کہ وہ خوشحال ترین خاتون جو معاشرے میں معزز و محترم ہونے کی وجہ سے سیدہ کے نام سے مشہور تھیں، اپنے رفیق زندگی کے ساتھ پیکر و تسلیم و رضا بنی ہوئی تھیں اور اپنی فطرت اور طبی بلند حوصلگی سے گرفتاران مصیبت و اذیت کو دلاسا دینے اور ان کا حوصلہ بلند کرنے کی کوشش میں مصروف تھیں۔ آخر کار مظلوموں کی حد سے بڑی ہوئی مظلومیت اور معصوم بچوں کی دلوں کو دہلا دینے والی بلبلاہٹ اپنا رنگ لا کر رہی۔ قریش کے وہ لوگ جن کے بنو ہاشم اور بنو مطلب سے رشتہ داری کے تعلقات تھے، ان کی اس علم انگیز حالت زار پر خون کے آنسو بہائے بغیر نہ رہ سکے۔ کچھ رحم دل اور انسان دوست افراد اس ظالمانہ معاہدے کو ختم کرنے کے بارے میں اپنی اپنی جگہ سوچنے لگے، لیکن اظہار کی جرت نہ کر سکے۔ اس کار خیر میں سبقت کی سعادت ہشام بن عمر العمری کے حصے میں آئی۔ اس نے حضرت ام سلمہ کے بھائی ظہیر بن ابی امیہ، مطعم بن عدی، بنو اسد کے سردار عاص بن ہاشم اور زمہ بن الاسود کو اپنا ہمنوا بنایا اور ایک روز یہ قریش کی مجلس میں گئے۔ ظہیر ابی امیہ نے اہل مکہ کو خطاب کرتے ہوئے کہا، اے اہل مکہ، کیا ہم کھائیں پیئیں اور کپڑے پہنیں جبکہ بنی ہاشم ہلاک ہو رہے ہیں؟ ان سے کچھ خریدا جاتا ہے، نہ ان کے ہاتھ کچھ فروخت کیا جاتا ہے۔ خدا کی قسم میں ہرگز نہ بیٹھوں گا جب تک اس ظالمانہ معاہدے کی دستاویز پھاڑ نہ دی جائے۔ یہ سن کر ابو جہل چیختے ہوئے بولا، تم نے جھوٹ کہا ہے، وہ ہرگز نہیں پھاڑی جائے گی۔ ابو جہل کی مخالفت میں آوازیں بلند ہونے لگیں۔ مجلس میں بحث و مباحثہ شروع ہو گیا۔ عین اس وقت جب شعب ابی طالب سے باہر قریش کی مجلس میں معاہدے کی یہ دستاویز زیر بحث تھیں، ایک عجیب و غریب واقعہ پیش آیا۔ اب سعد ابن ہشام اور بلازری نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اطلاع دی گئی کہ بائیکاٹ کی دستاویز میں ظلم و ستم اور قطع رحمی کا جو مضمون تھا اسے دیمک چاٹ گئی ہے اور صرف اللہ کا نام باقی رہ گیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا ذکر اپنے چچا ابو طالب سے کیا۔ انہوں نے پوچھا، کیا تمہیں اس کی خبر تمہارے خدا نے دی ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں۔ حضرت ابو طالب نے اس بات کا ذکر اپنے بھائیوں کے سامنے کیا۔ انہوں نے پوچھا، آپ کا کیا خیال ہے؟ حضرت ابو طالب نے کہا، خدا کی قسم، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے کبھی کوئی جھوٹی بات نہیں کی۔ حضرت ابو طالب نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا، اب کیا کرنا چاہیے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، چچا، آپ عمدہ لباس پہن کر سرداران قریش کے پاس چلے جائیں اور ان کو یہ بات بتائیں۔ حضرت ابو طالب اپنے چند ساتھیوں کے ہمراہ اس مجلس میں پہنچے جہاں قریش کے دانا و بینا اس دستاویز کے معاملے پر غور و خوض کر رہے تھے۔ حضرت ابو طالب کو آتے دیکھ کر اہل مجلس نے خوشی کا اظہار کیا اور آمد کی وجہ پوچھی۔ حضرت ابو طالب نے حاضرین مجلس سے خطاب کرتے ہوئے کہا، میرے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، مجھے خبر دی ہے کہ معاہدے کی دستاویز میں جور و ستم اور قطع رحمی سے متعلق تمہاری تمام تحریر دیمک چاٹ گئی ہے اور صرف اللہ کا نام باقی رہ گیا ہے۔ اب تم وہ صحیفہ منگوا کر دیکھ لو، اگر میرے بھتیجے کا بیان غلط نکلا تو میں اسے تمہارے حوالے کر دوں گا۔
پھر تمہیں اختیار ہے چاہے قتل کر دو اور چاہے زندہ رہنے دو، لیکن اگر اس کی بات سچ نکلی تو ہمارے ساتھ بدسلوکی سے باز آ جاؤ۔ حضرت ابو طالب کی یہ بات سن کر حاضرین مجلس نے کہا کہ آپ نے انصاف کی بات کہی ہے۔ دستاویز منگا کر دیکھی گئیں تو وہی بات سچ نکلی جس کی خبر دی گئی تھی۔ اس پر قریش کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی اور ندامت اور شرم سے ان کی آنکھیں جھک گئیں۔ یہ کہہ کر حضرت ابو طالب تو گھاٹی کی طرف لوٹ آئے، لیکن مجلس میں ابو جہل اور اس جیسے ضدی آدمیوں پر ملامت کی بوچھار شروع ہو گئی اور معاہدے کے خاتمے کے حامی حضرات اسلحے سے لیس ہو کر شعب ابی طالب کی طرف روانہ ہو گئے اور میسورین سے کہا کہ وہ اپنے گھروں میں جا کر آباد ہو جائیں۔ اس طرح ظلم و ستم کا یہ 3 سالہ طویل دور ختم ہوا۔ دوستو، امید کرتا ہوں کہ میری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک اور شیئر کر دیں۔ میرے چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو بھی کلک کر دیں تاکہ آپ کو میری آنے والی مزید ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن ملتے رہیں۔ بہت جلد ہی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔